بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو صفات عارضہ کا بیس پڑھایا تھا, اس میں صلہ کا نام آیا تھا. کس کا نام آیا تھا؟ تو صلہ سے پہلے ہم ہا کی قسمیں پہچانیں گے, اس کے بعد پھر صلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ہا کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہا اصلی اور ہا اصلی اس سے کہتے جو نفس کلمہ ہو, جو کیا ہو؟ نفس کلمہ. ہاں جیسے فا عین لام کے مقابلے میں. اور ہا زائدہ اس سے کہتے ہیں یعنی جو نفس کلمہ نہ ہو. اس کی تین قسمیں ہیں, ضمیر, ہائے ضمیر, ہائے شدہ اور ہائے مدورہ. ہائے ضمیر اس سے کہتے ہیں کہ جو اسم کا معنی دیتے ہیں. کس کا معنی دیتے ہیں؟ اس طرح ہم کوئی بات کرتے ہیں, کسی کا نام لیتے ہیں, بعد میں اس کی طرف الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں, نام نہیں لیتے ہیں. اسی طرح انہ علی کل شیء قدیر ہو گیا, یعنی انہ یہ ہو ضمیر کا مرجع ہے, لفظ اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے اس کا مرجع. تو اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. اور ہم بیس بھی ضمیر سے کریں گے. کس سے کریں گے؟ دوسری قسم جو ہے نا ہائے سکتہ ہے. کیا ہے ہائے سکتہ؟ یہ ہے کہ کلمے کی آخری حرف کو ظاہر کرنے کے لیے ہائے سکتہ آتے ہیں. کلمے کی آخری حرف کو ظاہر کرنے کے لیے لم یتسنہ, یہ ہائے سکتہ یہ منہ کو جو ہے نا کیا نام ہے ظاہر کرنے کے لیے. اور دیگر روایات میں بھی آتے ہیں یہ. اور جو ہے نا کیا نام ہے ہائے مدورہ. ہائے مدورہ کس سے کہتے ہیں؟ یعنی وہ ہاں جو بولتا وقف کی حالت میں ہاں ساکنہ سے لگی ہے, جنتوں سے. بات سمجھ یار, ہمارا بیس جو ہے وہ ہائے ضمیر سے. کس سے؟ ہائے ضمیر کے اندر دو باتیں. کتنی باتیں؟ ہائے ضمیر مضموم اور مقصور. ہائے ضمیر میں صلہ اور عدم صلہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہائے ضمیر مقصور اور مضموم, ہائے ضمیر میں صلہ اور عدم صلہ. ہائے ضمیر مقصور اور مضموم کب ہوگا؟ ہائے ضمیر سے پہلے جب زیر آئے گا, یا ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ. تو ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ مقصور. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہائے ضمیر سے پہلے اگر زبر آئے گا, یا ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن آئے گا, یا ہائے ضمیر سے پہلے پیش آئے گا, تو ہائے ضمیر مضموم. ہائے ضمیر بات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آئے؟ یعنی ہائے ضمیر کی دو باتیں. کتنی باتیں ہیں؟ مقصور مضموم, صلہ عدم صلہ. صحیح ہے؟ مقصور مضموم. مقصور کب ہوگا ہائے ضمیر؟ جب ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ آ جائے, زیر آ جائے, یا ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن آ جائے, تو ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ شور ہوگی. اور مضمون کا قاعدہ کیا ہے؟ ہائے ضمیر سے پہلے زبر آ جائے, ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو, یا ہائے ضمیر سے پہلے ضم آ جائے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہائے ضمیر. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات جو صلہ اور عدم صلہ ہے, صلہ اور عدم صلہ کی بات یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے یا ہائے ضمیر کے بعد اگر کوئی حرف ساکن نہیں ہوگا تو اس میں صلہ ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ صلہ. جیسے لہو بھی. صحیح ہے؟ اور عدم صلہ کب ہوگا؟ جب ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو, یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو, تو اس میں عدم صلہ یعنی صلہ نہیں ہوگا. جیسے فیہ, منہ, بہ السحر. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ صلہ کسے کہتے ہیں یہ بات بھی آپ سمجھے. یہ ہائے ضمیر کے اوپر جب الٹا پیش پڑھیں گے, یا ہائے ضمیر کے نیچے کڑی زیر پڑھیں گے, اس کو کیا کہیں گے؟ صلہ. اور جب ہائے ضمیر کے نیچے صرف زیر پڑھیں گے, کڑی زیر نہیں پڑھیں گے, یا صرف پیش پڑھیں گے, الٹا پیش نہیں پڑھیں گے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدم صلہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدم صلہ. روایت حفص میں فیہ مہانہ, فیہ مہانہ, یہاں پر صلہ ہوا ہے, یہاں پر کیا ہوا ہے؟ صلہ ہوا ہے. یہ دو روایتوں کو جمع کرنے کی وجہ سے صلہ ہوا ہے یہاں پر. یہ صرف اسی کلمہ میں. اس کے علاوہ جو ہے نا کیا نام ہے, اس کے علاوہ کیا نام ہے, ابن کثیر کے اندر یہاں پر صلہ ہے. ابن کثیر کے اندر یہاں پر کیا ہے؟ یعنی اس میں کوئی حرف ساکن ہو یا متحرک ہو, لیکن بعد میں ساکن نہ ہو. بعد والے ساکن میں صلہ نہیں ہے. پہلے اگر اس سے کوئی حرف ساکن ہو یا متحرک ہو, اس کا نہیں. ابن کثیر میں صلہ کب نہیں ہوگا؟ جب ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا. اگر ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن نہیں ہوگا, اس سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو, تب بھی صلہ ہوگا, تب بھی صلہ ہوگا. وہ فیہ منہ پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ ابن کثیر کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ ابن کثیر میں یعنی فیہ یہاں پر صلہ نہیں کرتے نا, دیگر قراء یہاں پر عدم صلہ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے حرف ساکن ہے. اور منہ ادھر بھی عدم صلہ کرتے. کیوں؟ اس سے پہلے حرف ساکن ہے.
لیکن ابن کثیر ہائے ضمیر سے پہلے ساکن آ جائے تب بھی وہ صلہ کرتے ہیں، ہائے ضمیر کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو تو ابن کثیر اس میں صلہ نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، صلہ اور عدم صلہ کیا ہے، تمام روایات کے اندر ابن کثیر کے علاوہ اگر اس سے پہلے کوئی حرف ساکن نہ ہو، اس کے بعد کوئی حرف ساکن نہ ہو تو صلہ ہوگا، اگر اس کے پہلے کوئی حرف ساکن ہو یا اس کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابن کثیر کا میں نے آپ کو بتایا کہ ابن کثیر میں اگر اس سے پہلے کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ ہوگا، بعد میں کوئی حرف ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا۔ یہ اجتماع ساکنین کا قاعدہ ہے، اور اجتماع ساکنین کا قاعدہ جب آپ کو پڑھاؤں گا پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اجتماع ساکنین میں حروف مدہ ہو یا کڑی حرکات ہو، وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ حروف مدہ اور کڑی حرکات کیا ہو جاتے ہیں، وہ نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ وہ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ یہ صلہ اور عدم صلہ ابن کثیر کے علاوہ تمام روایات میں اس پر متفق ہیں۔ ہاں، اور شاذہ جس طرح جنہیں کیا نام ہے، شاذہ تو نہیں کہیں گے اس کو، جس طرح حفص نے فی ہی مہانہ ادھر صلہ کیا ہے تو یہ ان کو روایتاً اسی طرح صلہ ملا ہے، روایتاً اسی طرح صلہ ملا ہے۔ اس کے بارے میں جو انہوں نے دلیل دی ہے قرآن، وہ کہتے ہیں کہ جمع بین اللغتین، یعنی دو لغتوں کو جمع کرنے کے لیے یہاں پر صلہ کیا۔ یہ تو مطلب ایک دلیل دیتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے کہ روایتاً ان کو اسی طرح ملا ہے، روایتاً ان کو اسی طرح ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا کیا نام ہے، دیگر قراء جو ہیں وہ عدم صلہ کب کرتے ہیں، جب اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی حرف ساکن ہو۔ صحیح ہے؟ ابن کثیر کب کرتے ہیں، جب بعد میں کوئی حرف ساکن ہو تو عدم صلہ کرتے ہیں، پہلے کوئی حرف ساکن ہو یا متحرک ہو وہ صلہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، صلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔